بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. محترم حضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافی طویل تذکرہ ہوا، حالانکہ ان کی زندگی کے جو موڑ باریکیاں دروس عبرتوں کا پہلو ہے، مختلف پہلو ہیں، ان پر مزید تفصیل سے گفتگو کرنے کی گنجائش ہے. بعض پہلو چھوٹ گئے ہیں، جیسے ایک یہ بحث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ، آپ کا چہرہ مہرہ کیسا تھا؟ تو آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے شکل و شباہت میں بہت مشابہ ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم دونوں خلیل چہرے مہرے اور قد و قامت میں ایک دوسرے سے کافی مشابہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی کئی دو تین انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے واقعات میں. سب سے پہلے تو ولادت سے پہلے بھتیجے حضرت لوط کا ذکر، اس کے بعد ساتھ ساتھ ان سے زیادہ قریب رشتے کے اعتبار سے ولادت بعد میں ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد الگ الگ علماء الگ الگ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ 10 سال کے بعد 13 سال کے بعد کچھ اور کم و بیش کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب سے حضرت یوسف. اس طریقے سے یہ قریب کم سے کم 4-5 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے. آج کے اس درس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسباط کا سرسری ذکر کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. نبی اللہ اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل ابن آزر. آزر حضرت ابراہیم کے باپ کا نام ہے. جو لوگ تاریخ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، قرآن نے آزر کہا ہے، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ دونوں نام ہو یا ایک نام اور ایک لقب ہو. حضرت اسماعیل کا لفظ اسماعیل جو ہم بولتے ہیں یہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، عجمی عبرانی زبان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اللہ یسمع، اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی عمر دراز ہونے کے بعد گویا دعا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہوئے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اولاد نہیں ہے تو اولاد خلیل الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، امام الحنفاء موحدین کے امام ابو الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. کتنی صاف بات ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اولاد پیدا کر لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ طاقت نہیں ہے تو ان سے بہت کم درجے کے یہ اولیاء بزرگان جن کو ہم مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگ کرامتیں جن کی بیان کرتے ہیں، یہ کتنی بھی کرامت کچھ بھی بیان کر لیں، کسی نبی کے درجے کے برابر آس پاس بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہو سکتی. تو اس واقعے میں ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اور تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی پتہ چلا، یہاں تک کہ انبیاء بھی. تیسرا یہ کہ اللہ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے، رب حبلی من الصالحین،
کہ مجھے نیک اولاد دے. صرف اولاد مت مانگیے, نیک اولاد مانگیے. نیک اولاد نہ ہو تو وہ وبال ہو سکتی ہے. آپ کی دولت کمائی برباد کر سکتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد بہت پراپرٹی دے دو, کتنی بھی دے دو, نالائق اولاد ہے تو کتنی بھی دے کم ہے. اور اگر کچھ نہ دیا, اخلاق دیا, ایمان دیا, کچھ نہیں دیے, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر ایمان دیا, وہ اسے باعزت زندگی گزروا دے گا, اللہ کی برکت کو کا مستحق بنا دے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا کہ تمہارے لیے زیادہ دولت نہیں چھوڑ رہا ہوں. کہتے ہیں 11 بیٹے تھے, 11 دینار چھوڑا تھا, ایک ایک دینار آیا. تو کہا اگر تم برے ہو تو میں برے لوگوں کے لیے دولت چھوڑنا پسند بھی نہیں کروں گا, اور اگر اچھے ہو تو مجھے فکر نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یتولی الصالحین, اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے, تو تمہارا نگہبان ہوگا. تربیت دی تھی. کہتے ہیں راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے انتقال کے کچھ ہی دن بعد عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے لاکھوں کی تجارت کرتے تھے. تو نیکی سکھائیے اور صالح بنائیے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, اور پھر اللہ کے حکم سے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اب اپنی بیوی اور بچے کو, حضرت حاجرہ کو اور ان کو جو ہے مکہ کی بھی آب و گیا وادی میں چھوڑا. اور دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو, یعنی پہلی اولاد کو, ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے, بغیر کھیتی والی ہے, تیرے گھر حرمت والے گھر کے پاس میں نے ٹھہرا دیا, بسا دیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ, پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کرے. واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے جو اس کی طرف مائل ہو جائے, جھک جائے, مکہ کی طرف جائے. ہم میں سے ہر کوئی شوق رکھتا ہے کہ مکہ کی زیارت ہو, حج کر لیں, ایک مرتبہ چلے بھی جائیں, تو ایسا نہیں ہوتا کہ چلو ہو کے آ گئے ہیں اب دل نہیں ہے, مزید دل ہونے لگتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی اثر ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور انہیں پھلوں کی روزی دے اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم کی دعا اس سے پہلے ذکر ہوا کہ پھل وہ کھاتے ہیں جو بھوک مٹانے کے لیے غذا اناج کھانا کھا چکے ہیں. پھلوں کا کھانا ایک طریقے سے خوشحالی کی علامت بھی ہے. اہل مکہ ایک طرف جہاں بسایا جا رہا ہے وہاں ریگستان ہے. مکہ میں آج بھی دیکھیے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, کھیتی باڑی باغات نہیں ہے. پھر بھی حضرت ابراہیم نے جو دعا دی اس کی برکت یہ ہوئی کہ اہل مکہ کو فراوانی سے دنیا کے ہر حصے اور خطے کے تازہ پھل ملتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر گزار بنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا جو قصہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے, کھانا اور پانی ختم ہو گیا, صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتی رہی, 7 چکر لگایا, جسے اللہ نے ہر حاجی اور وہ معتمر کے لیے مشروع کر دیا کہ حج یا عمرہ کرے تو یہ 7 چکر آپ کو لگانا ہے, اور حضرت حاجرہ کے اس جذبے کو یاد کرنا ہے. وہ وہیں مقیم ہو گئے. وہاں پھر بعد میں پانی ہو گیا. جرہم کا قبیلہ آیا, جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا. اس نے پرندے کو دیکھا کہ یہ تو پانی کے پاس ہوتا ہے, آدمی بھیجا, معلوم کیا, آئے, وہاں اجازت طلب کی, ٹھہر گئے, اور پھر انہیں سے کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی. 14 سال کے تھے اور فصیح اور بلیغ زبان بولنے لگے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور وہاں وہ بستی بس گئی اور وہیں ٹھہر گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں انہیں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. ہم نے یہ بھی پڑھا حضرت اسماعیل کے ذکر میں یہ بیان ضروری ہے کہ ان کا بچپن اور پھر شادی والا معاملہ کیا ہوا. اس سے پہلے یہ کہ بخاری کی لمبی حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا, یہاں پھر سے انہوں نے نقل کیا, لیکن میں اسے دہراتا نہیں ہوں. اس میں یہ ہے کہ جب حضرت سارہ کو اولاد نہیں ہوئی اور بڑھاپا آ گیا, تو کہتے ہیں کہ جو حاجرہ ملی تھی, خود حضرت سارہ نے ترغیب دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان سے شادی کر لو, شاید ان کے ذریعے ہمیں اللہ اولاد دے دے. اور جب ان کو حمل ٹھہر گیا تو ان کے اندر غیرت پیدا ہو گئی. عورتوں میں یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ ایک طرف شادی کروائی, دوسری طرف جب ان کو حمل ٹھہرا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں پہلے سے بیوی ہوں, میری اولاد نہیں ہے, اس کو ہونے والی ہے, تو ایک غیرت آئی. بہرحال اسی میں روایت میں ہے کہ سب سے پہلے منطق عورتوں میں جس نے باندھا وہ حضرت حاجرہ نے, اور وہ اس لیے کہ کپڑا باندھ کے درمیان میں کس لیا جاتا ہے, اور یہ مقصد اس لیے تھا کہ حضرت حاجرہ کو یہ احساس تھا کہ سارہ کو اولاد نہیں ہے تو میرا پیٹ دیکھ کر ان کو احساس نہ ہو, تو ان سے چھپانا. لیکن غیرت آئی, اور پھر ان کے کہنے پر حضرت ابراہیم نے ان کو الگ کیا. اور پھر بچے کی جب ولادت ہو گئی, بچے کی ولادت کے بعد جب ان کے اندر یہ بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ لائے, اور
اللہ کا حکم بھی تھا کہ ان کو مکہ میں چھوڑائیں. اور پھر اس درمیان حضرت ابراہیم کا آمد و رفت رہی. یہاں قبیلہ جرہم کے جب لوگ آباد ہو گئے تو انہی میں حضرت اسماعیل بھی بڑھ رہے ہیں اور حضرت حاجرہ بھی رہے, اور پھر ان کے آخری وقت کا تذکرہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, جو قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو اس کی تفصیل کی ہمیں کچھ خاص ضرورت یا اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بیان کرتا. تو حضرت اسماعیل کی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی. پہلی جو ہوئی حضرت ابراہیم آئے, میں نے اس سے پہلے واقعہ بیان کیا, اسے بدل دینے کا حکم دیا. پھر دوسری کی اسے برقرار رکھنے کا حکم دیا بعد میں آنے کے بعد. لیکن اس سے پہلے جب بچپن میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تبھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کو ذبح کیجیے. یہاں ایک بحث یہ ہے پھر سے یہاں موجود ہے کہ زمین کون ہے. بعض صحابہ تابعین میں بھی ایسے اقوال یا ان کی طرف منسوب اقوال ہیں جس میں حضرت عمر جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے دلائل سے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی دلائل میں کم سے کم 20 وجوہ ایسے ہیں, یعنی 20 پہلو دلیلوں کے ایسے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہے. ہاں, توریت میں بھی ذکر ہے حضرت اسماعیل کا, حضرت اسحاق کا, لیکن توریت کے محرف توریت میں یہ بیان کر دیا گیا کہ حضرت اسحاق کو آگے کہہ دیا گیا کہ یہ ذبیح تھے. ہاں, ایک جگہ یہ لکھ دیا گیا جسے بعض محققین نے لکھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل سے بنی اسرائیل کو ایک قسم کا بغض, عناد اور حسد تھا. ہاں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی آپ لوگوں نے, یہودیوں نے اس وجہ سے آپ کو نبی نے قبول نہیں کیا, یہ ماننے کے باوجود کہ آپ کے اندر ساری وہ علامتیں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں, ہمارے نبی نے بیان کیا تھا. ہم نے پہچان لیا کہ یہ نہیں نبی ہے. اللہ کے رسول نے, اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ یہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. ایک باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, قرآن کی آیت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. پھر بھی نہیں مانتے. حضرت صفیہ نے بتایا, ام المومنین یہودن تھی نا پہلے, تو خیبر کے فتح کے بعد آپ کو اسلام لانا ہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اسلام لانے پہ آزادی ملی, نکاح ہوا, سفر میں نکاح ہوا. تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا, اپنے کہا کہ میں جو ہے ایک دن گھر کے باغ میں جو ہے بیٹھی فلاں کام کر رہی تھی کہ میرے والد وہاں موجود تھے, اور پھر چچا ہے, والد بڑے یہودی عالم تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ جو آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. تو میرے والد نے کہا, بڑے عالم ہیں یہودی, حضرت صفیہ بتا رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے, جس کی نشانیاں بتائی گئی. صفیہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میرے چچا چونک گئے. اچھا تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ تو کہا کہ واللہ جب تک میری جان میں جان ہے, جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے, میں ان کی مخالفت کروں گا. دیکھ رہے ہیں ان کی ہٹ دھرمی, مان رہے ہیں کہ سچے رسول ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. یہاں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مان کر بھی مخالفت کیوں کی؟ حسد, عناد, اور ان کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہے, بنو اسماعیل میں. تو یہ بھی متحقق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں ہے. حضرت اسماعیل کی اولاد, جیسا کہ جرہم والا قبیلہ سلسلہ چلا, تو اسی میں کنانا میں بنو ہاشم میں قریش. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں میں یہ اسماعیل کا نسب, اور پھر اس میں کنانا کو چن لیا, کنانا میں قریش کو چن لیا, قریش میں بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم میں مجھے. یعنی نسب کے اعتبار سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں, ہاں, دونوں طرف سے. خیر, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شادی کا ذبح ہونے کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ نے تحقیق پیش کی کہ قرآن میں جس بچے کے ذبح کا حکم ہے وہ حلیم کا لفظ ہے, اور حضرت اسحاق کی بشارت دینے جو فرشتے آئے تھے بے غلامین علیم کہا, اور حضرت اسماعیل کا جہاں ذکر ہے بے غلامین حلیم آتا ہے. تو یہ قرآن کا اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل تھے. دوسری بات کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے لوگ متفق ہیں کہ مکہ میں حضرت حاجرہ اور انہی کو چھوڑ کے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام, مکہ میں یہی رہتے تھے. اللہ کعبہ کی تعمیر میں بعد میں انہی نے حصہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہیں یہ تذکرہ قرآن حدیث میں مستند انداز میں ملتا ہی نہیں کہ وہ مکہ گئے. اور قربان ہونے کا, اولاد کو قربان کرنے کا جو واقعہ ہوا وہ مکہ کی وادیوں میں, مینا وغیرہ کے علاقے میں ہوا. حضرت ابراہیم نے جو ذبح کیا
یہ ذبح کرنا چاہا حضرت اسماعیل کو، یہ مکہ کے اطراف میں ہی ہوا، یہ بھی طے ہے۔ تو ایسے 20 وجوہ علماء نے بیان کیا، علامہ ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ نے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ذبیح حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل تھے۔ اور جو توریت میں ایک جگہ بڑھایا گیا، حالانکہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا ہی تذکرہ تھا اور اشارہ اب بھی ہے، لیکن ایک جگہ اسحاق کا نام یہ تحریف شدہ توریت میں یہودیوں نے بنی اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں اسے بڑھا دیا، لہذا یہ بھی طے ہے۔ ہاں، اس سلسلے کی مزید تفصیل اہم یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت، آپ بھی نبی ہیں۔ ہاں، اس کی دلیلیں بہت واضح ہے، یہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ مریم کی، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ الکتاب میں قرآن میں اسماعیل کا ذکر ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے ذکر کیجئے، مطلب اس کا فائدہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ہاں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وعدے کا سچا ہونا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ کچھ واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے مستند روایت نہیں ملی۔ انبیاء کے واقعات کے سلسلے میں یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے، اور پڑھنے کے وقت بھی، اور ہم لوگ اس کا لحاظ کر رہے ہیں۔ میں نے جو کتابیں سامنے رکھی ہے ایسی ہی رکھی ہے جو علماء کی تحقیق شدہ ہو۔ واقعات انبیاء میں ہندوستان میں ہمارے جو کتابیں بھی ملتی ہیں، بڑا مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ان واقعات سے دلچسپی رکھنے والے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں۔ تو اردو زبان میں ابھی کچھ سالوں پہلے تک زیادہ دقت تھی، بہت دقت تھی کہ کسی سے کہیں کہ فلاں کتاب پڑھ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے اچھے اچھے علماء نے بھی جو بیان کیا ہے اس میں بہت سی ایسی روایتیں بیان کر دی ہیں، شامل کر دی ہے جو مستند نہیں ہیں یا اسرائیلیات پر مشتمل ہیں۔ اگر ان روایتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وضاحت بھی ضروری ہے، تحقیق بھی، کہ قرآن حدیث میں اس کا کیا درجہ ہے، اور نہیں ہے تو یہ کم سے کم یہ کہ یہ اسرائیلی روایت ہے جس میں لحاظ کرنا ضروری ہے کہ قرآن حدیث سے اس کی تائید اور تصدیق اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم یہ موقف رکھیں کہ نہ ہم اس کو سچا کہیں گے نہ غلط کہیں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی روایتیں جس کی کوئی سر پیر نہیں ہے، بنیادیں نہیں ہیں، انبیاء کے حوالے سے ہمارے درمیان زیادہ تر وہی چیزیں واقع ہیں، وہی چیزیں مشہور ہیں، وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جیسے حدیثوں کے بارے میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ ہے کہ یہ کھوٹے سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں ان سے کچھ حدیثوں کے بارے میں پوچھا گیا کیسی ہے، تو تحقیق پیش کی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ عوام میں وہی سکے زیادہ رائج ہیں، چل رہے ہیں جو کھوٹے ہیں۔ موضوع اور ضعیف حدیثوں کا دورہ ہے، یہ دین بگاڑنے والی چیزیں زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور اس میں نیک اور لیکن جاہل لوگوں کا بہت حصہ ہوتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کے بیان میں کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی۔ یہ اصولی باتیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان انبیاء کی طرف وحی کی، ان پر جیسے کہ آپ کی طرف بھی کی، تو اس میں حضرت اسماعیل کا نام بھی آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور ان میں سے کئی نبیوں کا جو تذکرہ ہے کسی کتاب کے نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر ہے، ان پر کتاب نازل ہونے کا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان پر صحیفے نازل ہونے کا ذکر ہے، ہارون علیہ السلام پر کچھ نازل ہوا نہیں تو توریت والے تھے، حضرت سلیمان اور داؤد پر کچھ بھی نہ۔ اب اللہ کے رسول سے جب کہا جا رہا ہے کہ جن جن انبیاء کو وحی دی گئی، نبوت دی گئی، ان کی طرف جیسے جیسے وحی کی گئی آپ کی طرف بھی ان سارے طریقوں سے وحی کی گئی، تو کتاب کی شکل میں بھی کی گئی اور کتاب کے علاوہ بھی، جن کو کتاب نہیں دی گئی ان کو کتاب کے علاوہ۔ یہ حدیث اور سنت کے حجت اور وحی ہونے کی بہت ہی عظیم الشان اور شاندار دلیل ہے، جو منکرین حدیث جیسے بے علم جاہل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر قسم کی وحی کی گئی، اور اسی میں حضرت ابراہیم میں اسی طریقے سے قرآن کی اور بھی آیتیں نقل کی گئی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں کعبہ کی تعمیر اور کعبہ کو ظاہری اور معنوی نجاستوں سے پاک صاف رکھنے کا جو حکم اللہ نے دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل کا بھی ذکر ہے۔
کعبہ کی تعمیر کا بھی ساتھ ساتھ وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیہ، میرے گھر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے جو گندگی سے کچرے سے ہم کھا پی کے کوئی چیز نہیں پھینک دیں، یہ الٹا گندگی کرنا ہو جائے گا، تو ان کو ہو رہا ہے کہ صاف رکھیں، تو ظاہری گندگی سے بھی صاف رکھیں، اور باطنی یعنی اس میں کوئی شرک، خرافات، بدعت، شریعت کے خلاف کام نہ ہو، شور ہنگامہ نہ ہو، غیر ضروری بات گپ شپ مذاق نہ ہو۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اگر حدیث میں ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے ڈھونڈنے کی بات کرے تو اس کو دعا دے دو کہ اس کی چیز نہ ملے، کیونکہ اس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے۔ ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قوم اور موقف ہے، مورخین کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو امالیک اور ان کے قبیلہ جرہم کی طرف بھیجا گیا، اسی طرح یمن کے بعض قبائل کی طرف۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے علاقے بھی متعین تھے اور مدتیں بھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو آنے کے بعد پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے مبعوث کیا گیا، زمانے اور علاقے کی کوئی قید حد آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو اہل یمن جرہم قبیلہ جو مکہ میں آباد تھا اور جو امالیک تھے ان کی طرف بھیجا گیا، تو حضرت اسماعیل پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے جو ہے کفر کیا۔ ہاں، ان کو جو زندگی ملی وہ تقریباً 137 سال اور بعض لوگ 130 سال کہتے ہیں تاریخ نگار۔ اب یہاں کچھ مسائل پر بات کی ہے، ایک یہ کہ ذبح کون تھی، ذبح کا کون تھا، پھر دوسرا ذبح کا قصہ، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے میں کہ کس طرح آ کر کہا میں نے خواب دیکھا اور انہوں نے جواب دیا۔ کیسی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی والا جو شعر ہے، وہاں وہ کردار عجیب و غریب کہ ابا جان جو حکم دیا گیا وہ کر گزرے۔ حضرت اسماعیل سے نے کوئی چھو چرا، کوئی اعتراض، کوئی سوال نہیں اٹھایا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور لیٹ بھی گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ نے دونوں کے بارے میں کہا کہ جب دونوں تابع دار ہو گئے، یعنی ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے علیہ السلام، دونوں تیار ہو گئے، اللہ نے کہا۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ نے روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت جبریل یا فرشتوں کے ذریعے سے جنتی میڈا بھیجا، حضرت اسماعیل کی چھری، ابراہیم کی چھری کٹ نہیں سکی اور ان کو ہٹا کر وہ جنتی جانور رکھا گیا، جس سے قربانی کا یہ عمل انجام پایا اور ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کے لیے اسے مشروع کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے والا اور تعریف کی کہ یہ سچے تھے۔ ایک جگہ کہا وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یہاں یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر میں بھی حضرت ابراہیم کے شریک تھے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ان کے تذکرے میں میں اشارہ صرف کر رہا ہوں۔ قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اصل ابراہیم تھے اور اسماعیل ان کے معاون تھے، جیسا کہ حدیث میں انہوں نے ابھی کہا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ایسا ایسا کام کرنے کا، کیا تم میرا تعاون کرو گے؟ تو ضرور کروں گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گویا وہاں حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا اور وہ وہیں بسے رہے مکہ میں، اس علاقے میں دعوت کا کام کرتے رہے۔ کعبہ بنانے کے بعد اس کی پاکی صفائی، اس کو آباد کرنا جو مقصد تھا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور اس علاقے میں توحید کی تعلیم اور شرک کا، اوثان کا رد کرنا، اور اوثان اور شرک سے متعلق یہ بھی لحاظ رکھنا کہ اللہ کا گھر اس گندگی سے آلودہ نہ ہو سکے۔ یہ چند باتیں حضرت اسماعیل، حالانکہ کچھ تفصیلات ہیں، اس بنی اسرائیل کی تفصیلات ہیں، میں نے انہیں ترک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، ہاں، حضرت اسحاق ابن ابراہیم الخلیل، ان کے نام کا معنی عجمی اور عبرانی میں کہتے ہیں کہ ضحاک، یعنی بہت ہنسنے والا، یعنی خوش رہنے والا، یہ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل کو کی طرف بھیجا جبکہ وہ بیت المقدس میں تھے، فرشتوں کو بھیجا کہ وہ اسحاق کی بشارت دے۔ شام کے علاقہ میں تھے، یہ جو آج فلسطین وغیرہ کہتے ہیں نا، فلسطین، شام، عرب، یہ حقیقت میں پورا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ تو شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم تھے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ اسحاق کی بشارت دے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ان کی اہلیہ تھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اہل سیر اور مورخین نے عمریں بھی لکھی ہیں کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 یا 80 سال تھی، حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہاں، اس طرح کم زیادہ بھی بیان کیا ہے۔ اس بڑھاپے میں حضرت
ابراہیم کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَىٰ، یقیناً ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ پہنچے، آئے، قالوا سلاما، سلام کہا، قال سلام، تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم ایک تر و تازہ، ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بکرا لے کر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی، پہچانتے نہیں ہیں لیکن آ گئے ہیں گھر میں مہمان تو بھون کر بکرا پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب انہوں نے دیکھا کہ ان مہمانوں کا ہاتھ بکرے کی طرف نہیں بڑھ رہا یعنی کھا نہیں رہے ہیں، تو اوف ہو کہہ رہے نکرہ، تو اجنبیت محسوس کی، ان سے ایک قسم کی کراہت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے خوف محسوس کیا، ایک ڈر محسوس ہوا کہ یہ کوئی برے ارادے سے آئے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہمارا دشمن ہے تو اسے گھر کھائیں گے نہیں، ہمارے بھی بولتے ہیں نا کہ ان کا تو نمک کھایا، ان کے دگا نہیں دے گا، تو یہ ایک چلن بنا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقیات کا حصہ بھی ہے کہ مہمان ہیں، سفر سے یا باہر سے آئے ہیں، گھر میں ہیں اور صاحب خانہ میزبان جو ہے کچھ پیش کر رہا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ایسا محسوس ہوا۔ تو اس بنیاد پر یہ ایک انسانی فطری تقاضا تھا کہ ایک ڈر محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ چنانچہ قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اور یہاں بولتے ہیں کہ ایک ایسے بزرگ تھے ہمارے فضائل اعمال میں، ایک ایسے بزرگ تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نبی کی مجلس وہاں چل رہی ہے، تم الگ بیٹھے ہو، تو جواب دیا رہا جس کو اللہ خود سناتا ہے اس کو نبی کی کیا ضرورت۔ تو یہ بولے کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے کوئی امتی، وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیسے کیسے بزرگوں کی یہ تعلیم دیتے ہیں قرآن حدیث سے دور کرنے کی، اس واقعے میں وہی تعلیم ہے۔ ایسے بزرگ بن گئے جو نبی کی ضرورت نہیں رکھتی۔ جبریل کا اچھا جب ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے؟ آنکھ بند کی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی اور کہا کہ یا تو آپ ہیں یا میں ہوں جبریل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے آسمان زمین میں کھنگال لیا، آنکھ بند کر کے دیکھا تو کہیں جبریل نظر نہیں آئے۔ کمال ہے۔ تو جیسے آپ کی شکل میں ویسے دوسرے کی شکل میں بھی تو کہیں اور ہو سکتے تھے نا، تو انہی دو کو کیوں کہا؟ لیکن بار بتائیے کہ کتنا تیز معاملہ ہے آپ کا کمپیوٹر، اے آئی، یہ سب چیز کتنی دیر میں پوری دنیا کا جائزہ لے کے بتا پائے گی کیا؟ ایڈوانس اے آئی وہ تھے۔ یہ واقعہ بیان کرتے تھے بہت سے اعتراض کیا، میں نے سنا ہے شاید اس قسم کی کچھ چیزیں صاف کر دی گئی ہے فضائل اعمال سے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے فرشتے ہیں، بنا وہ مہمان کے لیے کھانا پیش کیا، پہچانا نہیں، اور یہ بزرگ ایسے ہیں، کون زیادہ اونچ درجے کا ہوا؟ قرآن حدیث کے مخالف ہے یہ چیزیں، اور یہ چیزیں زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور میں بیان کر رہا ہوں نام لے کے، جب میں نے بیان کیا اور یہ بات وہاں پہنچ گئی تو ارے یہ کیسے گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے کہ یہ اختلافی بات کرتے ہیں، یہ رد کرتے ہیں۔ مجھے بہت ہی حیرت ہوتی ہے، کیا اس واقعے میں اللہ، رسول ابراہیم علیہ السلام، ان لوگوں کی بے عزتی نہیں ہے؟ ان کے خلاف آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے خلاف بات کریں، قرآن کی بات کے خلاف عقیدہ بیان کریں، عوام کو گمراہ کریں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو نشاندہی کرنے والا آپ کے نزدیک قابل نفرت ہے نا؟ یہ حیرت کی بات ہونا ہی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کریں کہ اس گمراہی سے بچانے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں، قرآن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خیر، تو حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے خوف محسوس کیا، کہا کہ ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کل ہم حضرت لوط کے بارے میں جانیں گے۔ ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ وامرأتہ قائمہ، اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، حضرت سائرہ، فضحکت فبشرناہا باسحاق، تو ہنس پڑی، ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی۔ ہنسی کا ذکر پہلے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بشارت کے بعد ہی ہوگا۔ ہنس پڑی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اتنا ہی نہیں کہ اسحاق اور اسحاق کے بعد، اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، تو کہا ارے افسوس، ارے ہائے، حیرت کی بات، افسوس کا لفظ ہے لیکن حیرت کر رہی ہیں کہ کیا میں بچہ پیدا کروں گی، بچے کی ولادت کروں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں۔ وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس وقت جب یہ بشارت دی گئی، حضرت ابراہیم کی عمر کچھ علماء نے بیان کی کہ 90 سال تھی، اور یہ کم و بیش 80 سال لگ بھگ۔
ہاں ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ بہت بری چیز ہے. یہ آیت اس سے پہلے گزری تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ انہ حمید مجید، ہاں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. یہ آیت اس سے پہلے درس میں آ چکی، بحث ہو چکی کہ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. ہاں یہ حضرت سارہ سے کہا. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام شام میں امالیک کی اولاد تھے. یہ واقدی خود ایسا نام ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے. ہاں وقت ذکر بعض مورخین نے ذکر کیا کہ یہ حضرت اسماعیل کے 13 سال بعد، بعض نے کہا 14 سال، بعض نے کہا 10 سال، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد کی عمر 100 سال تھی. ہاں اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سارہ کی عمر جب ان کو بشارت دی گئی تو 90 سال تھی. میں نے حضرت ابراہیم کی کہہ دیا، غلطی کی. یہ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے تھے اور ان کی بیوی جن کو ولادت ہونی ہے وہ 99 سال کی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں. اس میں ابھی جو آیتیں پڑھی وحی کے نزول کے سلسلے میں اور اس طرح کے اور بھی متعدد مقامات پر قرآن کی آیتوں میں انہیں انبیاء کے بیچ ذکر کیا گیا، صاحب وحی بتایا گیا، صاف صاف ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نبی ہوں گے. وبشرناہ باسحاق، جیسے ایک آیت کا میں آخری حصہ سورہ صافات کا پڑھ رہا ہوں، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، نبی ہوں گے صالحین میں سے، نبی صالح ہوتا ہی ہے. تو یہ دلیل ہے. اس کے علاوہ وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور ذکر کیجیے آپ ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا، وہ اولی الایدی ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. قوی لوگ تھے، دین کا نیک کام کرنے والے تھے، اور آنکھوں والے، دیکھنے والے، بصیرت والے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت ایدی کا معنی نعمتیں ہیں، کہ بڑی نعمتیں نوازی تھی اللہ نے، تھوڑے نعمتوں والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں اس چیز کے لیے خاص کیا کہ ذکر دار میں ان کو خاص طور سے تذکرہ کیا جائے. ہاں سورہ 7 کی آیتیں ہیں، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ. ہاں اور وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو کہا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تو کہا ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں. تو پوچھا تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ شرافت والا والا نام جو ہے وہ حضرت یوسف ہیں. یوسف نبی اللہ، یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ. یوسف اللہ کے نبی کے بیٹے، جو نبی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت یعقوب بھی نبی اور ان کے ابا، ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، پھر ان کے ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اللہ کے خلیل. تو کہا کہ ہم اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کر رہے ہیں. پھر کہا معادن عرب کے جو مختلف قبائل اور سلسلے ہیں، تو کہا تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو جاہلیت میں پسندیدہ تھے، اسلام میں بھی پسندیدہ ہوں گے اس وقت جب وہ فقیہ ہو جائیں، یعنی دین میں سمجھ اختیار کر لیں. یعنی اگر آپ کافر تھا ایک آدمی اور لوگ سردار مانتے تھے، بڑا مانتے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ باعزت بڑا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کی سمجھ ہو. تو اس میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہاں ان کی نبوت کے دلائل کافی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، میں نے بھی 2-3 آیتیں پیش کی، ایک حدیث پیش کی کہ اسحاق علیہ السلام کو شام کی طرف ان کے والد کی زندگی میں ہی بھیجا گیا، جو انہیں حنیفیت یعنی ملت ابراہیمی کی طرف، توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور شرک کو پوری طریقے سے چھوڑ دینا ہے. ان کی ہر نبی کی دعوت کا بنیادی مرکز یہی رہا. ہاں یہ چیز حضرت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. حضرت لقمان کی نصیحت پڑھی ایک دن رات میں ہم نے، یہ حضرت یعقوب اپنے بچوں کو یہ کچھ بتائیے، پھر ان سے سوال کیجیے. جیسے اس بار حضرت یعقوب نے پوچھا توحید کا درس دے کے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود
ہاں، اور آپ کے آبا کے معبود، یعنی جن کو وہ معبود مانتے تھے، کون آبا؟ باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ایک الہ کی۔ گویا بیٹوں کو یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، ان کی دعوت اور ان کی تعلیم توحید ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، اور وہ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ تو بیٹوں نے بھی کہا، حامی بھری اس تربیت کا اعتراف کیا کہ ہم وہی کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے جو ہمارے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہمارے باپ دادا نے بتایا ہے بحیثیت نبی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس پر قبول کرنے والے ہیں۔ اور لوگوں نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ وہ لوگ اپنے آبا کے معبود کی عبادت پر رہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، اور وہ الہ واحد ہے۔ چنانچہ وہ جانتے تھے کہ اسی کی عبادت ہو، اسی کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذمہ میں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کے ساتھ انہیں کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، اسی طرح حضرت اسحاق کے بارے میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر وہاں شام میں، فلسطین میں کی۔ ان کے اہل سیر کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں وفات پائی، اس کے بعد کہ ان کی جو ہے 120 سال، 160 سال ان کی عمر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے جیوار میں ان کی تدفین ہوئی۔ اور جو اہل سیر نے ذکر کیا، یہاں انہوں نے جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں حضرت اسماعیل کے ساتھ، حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت اسماعیل کی بھی قبر کا تذکرہ ہے کہ ان کو وفات ہوئی اتنی عمر میں 137 وغیرہ میں، اور ان کو ہجر میں دفن کیا گیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ حضرت اسحاق کی تدفین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین ہجر میں، یہ اس دونوں کا کوئی مستند ثبوت نہیں ہے۔ اور ہم اس سے پہلے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ اقوال پڑھ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کسی نبی کی قبر کے بارے میں ایگزیکٹ اور بالکل صحیح معلوم ہے کہ یہ نبی کی قبر ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر میں نزاع ہے، شہر معلوم ہے، جگہ فکس کر کے معلوم نہیں ہے۔ شہر وہی ہے جو فلسطین میں آج خلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلے اس کا ہیبرون وغیرہ نام تھا۔ ہاں، اس کے علاوہ جتنے انبیاء کی قبروں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر تھی، وہ جو ہے مستند کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حضرت یعقوب کا تذکرہ صرف مختصر سا انتہائی اختصار کے ساتھ کروں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جیسا کہ ہم نے پڑھا، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیلی بات کو شارٹ میں کہہ رہا ہوں انتہائی اختصار سے۔ اسرائیل ہی آپ کا نام ہے، اور انہی کی نسبت کے طور پر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بتایا گیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف میں جو کہا، حضرت یوسف نے خواب دیکھا، اور حضرت یعقوب اپنے والد کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب اس کی تعبیر ہوئی، حضرت یوسف کے پاس مصر میں یہ پورا خاندان پہنچا، تو بیٹوں نے، مطلب بھائیوں نے جو ہے اور ماں باپ نے حضرت یوسف کے سامنے جو اس وقت جائز تھا یا جو طریقہ تھا سجدے کا، جھکنے والا تحیہ، وہ کیا۔ ہاں، تو کہا کہ یہی میرے خواب کی تعبیر ہے، جس سے واضح ہے قرآن سے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا ملا کر۔ تو 11 بیٹے، 11 لوگوں نے جو سجدہ کیا، وہ 11 بھائی تھے اور ماں باپ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے ہوئے، پتہ چلا کہ ان کی 12 اولاد ہے۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ جو قرآن میں ذکر کیا نا کہ ہم نے اسی طرح وحی کی، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط، سبط کی جمع، نواسے کو سبط کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں، تو اسباط کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ ہاں، اس میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے تو 3-4 وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ سے یہودی بنا، ایسا بولتے ہیں، جبکہ تو قرآن میں اس بات میں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی طرف نسبت ہے، یعنی جو حضرت یعقوب کا ایک بیٹا تھا۔ بہرحال مختصر یہ کہ 12 بیٹے تھے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک تھے۔ ان 12 بیٹوں کو کہتے ہیں، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اسباط یہی ہے،
لیکن علماء محققین نے اور ہم لوگوں نے یہ یہاں کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے یہ انہوں نے رد کیا ہے شدت کے ساتھ کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے سگے سوتیلے جو بھی، ان میں سے کوئی نبی نہیں تھا، محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ بنیامین کے علاوہ جتنے لوگوں نے تھے حضرت یوسف کے ساتھ جو سورہ یوسف اور واقعہ یوسف میں ہم نے سنا پڑھا، اور ابھی اب تو موقع نہیں ہے، جب بھی تذکرہ آئے تو اس میں جانتے ہیں ہم کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف سے حسد جلن رکھی، پھر درمیان سے اپنے اور ابا کے درمیان سے ہٹانے کے لیے انہیں غائب کیا، پہلے قتل کا ارادہ کیا، پھر کنویں میں ڈالے، یہ کیا پھر آ کے جھوٹ بولا حضرت یعقوب کو، اور آخر تک اپنی زبان سے سچ کو قبول نہیں کیا جب تک اللہ نے واضح نہیں کر دیا۔ حضرت یوسف نے کھول نہیں دیا بات کو، خود قبول نہیں کیا۔ پھر جب حضرت یعقوب حضرت یوسف کے پاس گئے مصر میں اناج لینے، اور ان کو پہچانا نہیں، ان سے اناج لے رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور بعد میں جب حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش کی، روکا، تو اس کے سامان میں جو اس کے جو اناج کا وہ تھا پیکٹ یا کیا کہیں گے بولا، اس میں بادشاہ کا سامان رکھا اور کہا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ تو جو بھی گفتگو ہوئی آخر میں جب بنیامین کے خطیبہ سے، کیا بولیں گے اردو میں جس میں اناج رکھا جاتا ہے، بوری تھے، بوری جو بھی اس کا سامان، اس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اس سے برتن نکلا، اور یہ رنگے ہاتھوں ایک طریقے سے پکڑے جا رہے ہیں، یہ کہا جائے گا ان کے لیے تو یہ تھا کہ چیکنگ ہو رہی ہے تو ہمارے سامان میں جو ہے برتن نکل رہا ہے، تو پکڑے گئے۔ تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں کیا کہا کہ اگر اس نے چوری کی، ان سرقہ فقط سرقہ اخ له من قبل، اگر آج اس نے چوری کی ہے نا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی ہے، حضرت یوسف پر چور بھی کہہ رہے ہیں، جب یہ جھوٹ تھا، محض مقصد یہ تھا کہ اپنے دامن کو بچا لے، اب ان کو پکڑے گئے تو بدنام ہونے دیں۔ بہرحال ان واقعات سے علماء نے کہا کہ کسی نبی کا نبوت ملنے سے پہلے بھی ایسا کردار نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں سے حسد جلن کرے، قتل کی یا غائب کرنے کی سازش کرے، جھوٹ بولے، مکر فریب کرے، ایسا کردار نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے الاسباط سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مراد یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے نہیں ہیں جو حضرت یوسف کے براہ راست بھائی تھے، سوتیلے یا جو بھی، ان کے سلسلے اور نسل میں آنے والی اگلی اولاد تھی، یعنی ان کے نسل میں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے حضرت یعقوب کے بعد، اللہ کے نبی کے علاوہ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے تھے۔ آخر میں آپ سے پہلے جو آخر دو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور پیغمبر تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد، سورہ یوسف کی تفسیر کے سلسلے میں جو ان کا کردار بیان ہوا ہے وہ، اور یہاں ان کے شادی اور ان سے بچوں کے ان سے متعلق کچھ جو ہے بیت المقدس کی تعمیر سے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا زیادہ تر تعلق وہ ہے کیا نام ہے بنی اسرائیلی روایات سے۔ تعمیر کعبہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بین بناء البیت الحرام و بناء بیت المقدس 40 سنہ، یہ اس دن میں بھول گیا تھا اس کا کہنا کہ بیت المقدس، بیت الحرام اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان جو ہے وہ 40 سال ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے جو ہے کعبہ کو بنایا، اور یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں انہوں نے بیت المقدس کو بنایا۔ چنانچہ اس زمین پر یہ دوسری جو ہے تعمیر ہے۔ یہاں دیکھیے انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے بنایا بیت المقدس کو۔ چنانچہ یہ دنیا میں روئے زمین پر دوسری جو مسجد ہے، پھر وہ اپنے والد کی طرف لوٹے، اور اسحاق ایک مدت کے بعد وفات پا گئے، اور کہا گیا کہ وہ عمر کے 180 سال میں چل رہے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی، اور یعقوب ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اسرائیل ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا وہ پیدا ہوا کہ یہاں انہوں نے جو ذکر کیا کہ انہوں نے تعمیر کیا ہے، اور مشہور یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ میں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو واضح انداز میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قصے جو بیان کیے گئے ہیں
اس میں جو ہمارے لیے دروس اور عبرت ہے اسے حاصل کرنے، زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں رحمت و برکت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا